محمد و حضرات تمام مومنین حضرات کی خدمت مرض ہے کہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو رہا ہے۔ جو حضرات حال سے باہر تشریف فرما ہیں وہ حال میں تشریف لے آئیں۔ آپ ایک نعرہ صلوات پر حضرت محمد و صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ اللہ صلی اللہ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات آپ کے سامنے چار مصرے پیش فرماتا ہوں، اور ہم نے جیسا کہ آپ سے عرض کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدح مولا میں سب لوگ شریک ہو جائیں، تو ہم چار مصرے پڑھنے کے بعد جناب مولانا سلمان صاحب کو آواز دیں گے کہ شبیر کی مجلس سے کسے کیا نہیں ملتا، شبیر کی مجلس سے کسے کیا نہیں ملتا، شبیر کی مجلس سے کسے کیا نہیں ملتا، دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ملتا۔ شبیر کی مجلس سے کسے کیا نہیں ملتا، دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ملتا، کہ شبیر کی مجلس سے کسے کیا نہیں ملتا، دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ملتا۔ دنیا میں اگر مجلس شبیر نہ ہوتی، دنیا میں اگر مجلس شبیر نہ ہوتی، جینے کا زمانے کو سلیقہ نہیں ملتا۔ دنیا میں اگر مجلس شبیر نہ ہوتی، دنیا میں اگر مجلس شبیر نہ ہوتی، جینے کا زمانے کو سلیقہ نہیں ملتا۔ آئیے حضرات میں گزارش کروں جناب مولانا سلمان صاحب متعلم جامعہ نازمیہ لکھنؤ تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں محمد والے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے گا ایک مطلب اور سندشہ حاضر کرتا ہوں کہ آمد غم ہے تو شبیر کا ماتم ہوگا، آمد غم ہے تو شبیر کا ماتم ہوگا، ہم رہیں یا نہ رہیں پھر بھی محرم ہوگا۔ آمد غم ہے تو شبیر کا ماتم ہوگا، ہم رہیں یا نہ رہیں پھر بھی محرم ہوگا۔ تو کربلا نے مجھے پہنا دیے کالے کپڑے، کربلا نے مجھے پہنا دیے کالے کپڑے، میری بخشش کا وسیلہ بھی یہی غم ہوگا۔ کربلا نے مجھے پہنا دیے کالے کپڑے، کربلا نے مجھے پہنا دیے کالے کپڑے، میری بخشش کا وسیلہ بھی یہی غم ہوگا۔ تو کربلا عقیدے کا شعر سنیے گا، کربلا چاٹ رہا ہوں میں تیری مٹی کو، کربلا چاٹ رہا ہوں میں تیری مٹی کو، ارے تیری تاثیر سے لہجہ میرا ریشم ہوگا۔ کربلا چاٹ رہا ہوں میں تیری مٹی کو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
قیامت غم ہے تو شبیر کا ماتم ہوگا، ہم رہیں یا نہ رہیں پھر بھی محرم ہوگا، ہم رہیں یا نہ رہیں پھر بھی محرم ہوگا۔ کربلا نے مجھے پہنا دیے کالے کپڑے، کربلا نے مجھے پہنا دیے کالے کپڑے، میری بخشش کا وسیلہ بھی یہی غم ہوگا، میری بخشش کا وسیلہ بھی یہی غم ہوگا۔ کربلا چاٹ رہا ہوں میں تیری مٹی کو، کربلا چاٹ رہا ہوں میں تیری مٹی کو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ جناب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک آواز ہے بلند صلوات۔ قیامت غم ہے تو شبیر کا ماتم ہوگا، ہم رہیں یا نہ رہیں پھر بھی محرم ہوگا۔ کربلا نے مجھے پہنا دیے کالے کپڑے، میری بخشش کا وسیلہ بھی یہی غم ہوگا، میری بخشش کا وسیلہ بھی یہی غم ہوگا۔ کربلا چاٹ رہا ہوں میں تیری مٹی کو، کربلا چاٹ رہا ہوں میں تیری مٹی کو۔ تیری تاثیر سے لہجہ میرا ریشم ہوگا، تیری تاثیر سے لہجہ میرا ریشم ہوگا۔ تو گردنیں پوچھ رہی ہیں ابھی نیزوں کا مزاج، گردنیں پوچھ رہی ہیں ابھی نیزوں کا مزاج، ارے جو لشکر ابھی زیادہ ہے ابھی کم ہوگا۔ گردنیں پوچھ رہی ہیں ابھی نیزوں کا مزاج، گردنیں پوچھ رہی ہیں ابھی نیزوں کا مزاج، یہ جو لشکر ابھی زیادہ ہے ابھی کم ہوگا۔ صلی اللہ محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ حضرات ایک شعر کے لیے بھائی عمران آپ کھڑے ہو کے پڑھ دیجیے۔ نعرہ صلوات اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ شعر سنیے گا جی، بسم اللہ۔ لٹ کے آباد ہے اب تک جو وہ گھر کس کا ہے، لٹ کے آباد ہے اب تک جو وہ گھر کس کا ہے، سب سے اونچا ہے جو کٹ کر بھی وہ سر کس کا ہے، سب سے اونچا ہے جو کٹ کر بھی وہ سر کس کا ہے۔ ظلم شبیر کی ہیبت سے نہ لرزے کیوں کر، ظلم شبیر کی ہیبت سے نہ لرزے کیوں کر، کس نبی کا ہے نواسا یہ پسر کس کا ہے۔ ظلم شبیر کی ہیبت سے نہ لرزے کیوں کر، کس نبی کا ہے نواسا یہ پسر کس کا ہے۔ کس نے مقتل کی زمین چھو کے معلا کر دی، کس نے مقتل کی زمین چھو کے معلا کر دی، پوچھنا کرب و بلا سے یہ ہنر کس کا ہے، پوچھنا کرب و بلا سے یہ ہنر کس کا ہے۔ ایک شعر بطور خاص۔ تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، ذکر دنیا میں مگر شام و سحر کس کا ہے۔ تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، ذکر دنیا میں مگر شام و سحر کس کا ہے۔ نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد کرنا صلوات پڑھا بات محمد والے آئیے حضرات، میں بڑی ادب احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، سرکار امیر العلماء حضرت آیت اللہ حمید صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے استقبال میں کنارے صلوات پڑھا۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ محرومین جو اس ممبر سے خطاب کرتے رہے یا جو ان مجالس کے محتمم اور منتظم رہے شروع سے اور جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور تمام محرومین مومنین اور مومنات کے لیے ایصال ثواب فرمائے۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والحمد لله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات. عزیزان گرامی، ہم ادھر بیٹھے ہیں، ادھر آ جائیے. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. جو قرآن کریم جو کچھ بھی ہمیں دے رہا ہے، اس میں سب سے اہم بات کہ اس نے ایک ایسے قانون کو ہمیں دیا ہے جو قیامت تک انسان اگر سمجھ کر پڑھ لے تو پھر انسان بنا رہے گا. انسان کو انسانیت کے سبق کسی بھی دنیا کی ایک کتاب میں اس طرح نہیں ملیں گے. اور یہ ہمارا اپنے طور پر اندازہ ہے، کوئی تفسیر بالرائے کی حیثیت سے خدا نخواستہ نہیں ہے، کہ اس نے اگر یہ کہا سورہ البقرہ کی اس 151ویں آیت میں، اس نے اگر ہم کو اور آپ کو ترجمہ پیش کروں، جیسا کہ ہم نے مرسل کیا، رسول کو بھیجا تم میں، جو تمہارا ہی اندر سے ہے. کما ارسلنا فیکم، تم میں مرسل کیا، منکم، تم میں سے. یہ نہیں کہ کسی ملک کو بھیج دیا. ملک کو انسانی شکل میں نہیں بھیجا گیا، اس کو انسانی شکل میں بھیجا گیا کہ جس پر خود ملائکہ فخر کرے. یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری نشانیوں کی تلاوت کرے گا، نشانیوں کو، علامات کو، پہچان کو، شناخت کو بتاتا ہے، بتاتا رہے گا، اور تمہارے نفوس کو پاک کرتا ہے. اندر سے ہم جو ہیں ان کی کثافتوں، نجاستوں کو بھی نکالتا ہے. وہ رسول کون ہے؟ نشانیاں ہماری تم کو بتلائے، تمہارے نفوس کو پاک کرے، اور تم کو کتاب اور حکمت، عقل، تدبر، فکر کی تعلیم دے. اور آخری فقرہ بڑا، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تم کو وہ سب کچھ تعلیم دے جو تم نہیں جانتے. اب مجھے کوئی بتلائے کہ قرآن کی اس آیت کی، اس جملے کی تفسیر ہم کہاں ڈھونڈے؟ وہ تم کو سب کچھ رسول بتلاتا ہے اور بتلائے گا،
یعلمکم، وہ سب کچھ تمہیں تعلیم دے گا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اور سادی لفظوں میں کہوں، وہ رسول وہ ہوگا جو تم کو وہ سب کچھ بتائے گا جو تم نہیں جانتے۔ ہمارے حضرات مومنین کا ذہن جا رہا ہے کہ نہیں؟ وہ رسول وہ ہے، وہ تم کو وہ سب کچھ بتلائے گا جو تم نہیں جانتے۔ اب اس تفسیر میں تاریخ میں ایک جملہ ڈھونڈیے جو کہاں پر ہے، سلونی اما شئتکم، صلوات محمد علیہ۔ کہاں ملے گا یہ جملہ؟ ماشاءاللہ لکھنؤ ہمارا یہ مجمع، فاذکرونی اذکرکم، تب تم مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ معاذ اللہ، کیا ہمارا آپ کا انسانی زندگی کا انداز ہے؟ آپ نے مجھے سلام کیا تو میں بھی کروں گا، آپ نہیں کریں میں نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھے اپنے یہاں کھانے پر دعوت پر بلایا تھا تو میں بلاؤں گا، آپ نے نہیں بلایا میں بھی نہیں بلاؤں گا۔ آپ نے اپنے یہاں فلاں پروگرام میں بلایا تو آپ نے یاد کیا مجھ کو، میں نے بھی آپ کو یاد رکھوں گا۔ میں کیا یہ انداز ہے؟ وہ کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو تم بھی مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ پہلا یاد رکھنا کیا ہے، جواب میں دوسرا یاد رکھنا کیا ہے، تو لوگ سمجھیں گے ہم۔ فاذکرونی تو تم مجھے یاد رکھو، پس تم مجھے یاد رکھو، یہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسا رسول دیا۔ جب ہم نے تمہیں ایسا رسول دیا تو قدم قدم پر تم ہمارا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں یاد کرو۔ اذکرکم، ہم بھی تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرنے کے لیے تمہیں یاد کرو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اشکرولی، اور دیکھو شکر ادا کرو، انکار نہ کرو۔ عزیزان گرامی، ہم آپ کے سامنے جس بات کو کرتے چلے آ رہے وہ ولایت اہل بیت اطہار، اور اس کے مقابلے میں جو آج تک ہوتا چلا آتا ہے اس پر ایک نظر۔ آج میں آپ کے سامنے مولا علی کے ایک خطبے سے کچھ باتیں پیش کروں گا۔ پہلے ایک صلوات محمد والا۔ یہ بھی شروع میں کہہ دوں کہ مجھے اندازہ ہے کہ تاریخی طور پر ہمارے آپ کا یہ مولا کا یہ کلام مسجد کوفہ میں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آج ہم آپ جس بات کو ابھی میں عرض کروں گا اس میں ایک ایک جملہ میں کہوں گا آپ سے، پیش کروں گا، اور اس پر کچھ اپنی جو نظر ہوگی وہ پیش کروں گا، آپ کے اس قدم قدم پر تائید کے ساتھ کہ آپ کچھ اور نہیں سن رہے ہیں۔ آپ یہ تصور کریں کہ سینکڑوں سال پہلے کسی کی آواز سے مسجد کوفہ گونج رہی ہوگی۔ صلوات محمد علیہ۔ اور ہم اس مجمع کے ساتھ موجود ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ شاید اس مجمع کے اندر صاحب منبر کے خطاب کے مخاطب ہم نہیں ہیں، ہاں ہم یہ کہہ دیں کہ ہم گواہ ہیں، ہم گواہ ہیں کہ کیا کہا گیا، کس سے کہا گیا اور کہاں کہا گیا۔ اس کو میں بعد میں کہوں گا آپ سے۔ نہج البلاغہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ ذہن میں رہ گیا، خیال میں رہ گیا تو بعد میں بتاؤں گا۔
عزیزان گرامی، پہلے تھوڑا آپ اندازہ کریں، مولا علی ہمارے آپ کے آقا اور مولا علی، اور ادھر آج تو بہت مڑ کے دیکھنا پڑتا ہے، ہمارے آپ کے مولا علی، آقا علی منبر پر ہے، اور اس مجمع سے خطاب ہو رہا ہے جو سامنے ہے۔ کون خطاب کر رہا ہے؟ کیا منظر ہوگا، کیا روب و جلال ہوگا، مجمع کی کیا کیفیت ہوگی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ خطاب جو ہے اس کے اندر ایک اظہار ہے، تم کیا اور ہم کیا ہیں، تم کیا ہو اور ہم کیا ہیں، اس کو مرتبط کر لیں شروع کی 2 تقریروں سے، کل کہی جو پرسوں کہی، یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ ذہن گیا آپ کا؟ نہیں گیا؟ اہل بیت اطہار کیا ہیں اور اہل بیت اطہار کے مقابل کیا ہیں، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، حق اور حقانیت کی گفتگو ہے، اور گفتگو اس کی ہے جس کے لیے میں پہلے بیان کر دوں کہ بہرحال بہت تکلیفوں کے عالم میں آپ کے سامنے ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا، آپ سے بیچ مجلس میں یاد آ گیا کہ ہمارے بڑے داماد کا اوپن ہارٹ سرجری کا بڑا آپریشن ہوا، اور بڑی تکلیف دہ حالات سے ان کے وقت گزرا۔ اب خدا کا شکر کچھ بہتر ہیں، تو آپ سب سے ان کی صحت کے لیے ایک دعا کی تمنا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ہمارے عزیز ترین اعزاء میں تھے، کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ وہ آج مرحوم ہیں قاسم میاں، جو ہمارے منتظمہ کے ممبر بھی تھے، سرکار مفتی اعظم کے نواسے بھی تھے۔ ان کی والدہ میری بہن کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا ان کو صبر دے اور صحت و سلامتی سے رکھے، اور ہمارے قاسم میاں کے درجات جوار معصومین کے پاس ہوں۔ بہت سے حالات کے ساتھ ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، بہت محنت اور مشقت کے ساتھ سلیم میاں، اور ان کی ہمت پر تعجب ہے کہ وہ ان مصائب سے گزرتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ آئیے صلوات پڑھیں محمد والے۔ آئیے پھر واپس چلے کوفہ۔ اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولا علی نے مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو کیوں اختیار کیا؟ یہاں پہ اتنا سن لیجئے، سب مدینے میں ہیں، سب چھوڑ کر اس کوفے آ جانا جہاں نہ تو خانہ کعبہ ہے، نہ مسجد النبوی ہے، نہ آثار انبیاء ہیں حضور کے حساب سے، نہ تو وہاں قدم قدم پر۔ تو کیوں اختیار کیا کوفے کو؟ شاید اس لیے کہ مسجد کوفہ میں سابق کے بڑے بڑے آثار انبیاء ہیں، جو وارث انبیاء ہوگا وہ بتائے گا کون جگہ کیا ہے، وہ بتائے گا کون جگہ کیا۔ اور اس لیے بھی میں تمام دنیا اسلام سے بڑے ادب کے ساتھ، بغیر کسی عصبانیت اور تعصب کے ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے یہ 8 چینل ماشاءاللہ سے نام لوں گا ان کے کسی وقت، تمام دنیا تک پیغام اسلام پہنچا رہے ہیں۔ ان کے ذریعے سے بھی میں کہوں گا، وہاں فرمائیے گا ذرا، ہمیں آفس میں ہماری بیلٹ رکھی ہے، اٹھا لائیے۔
ایک اور سوال. ارے صلوات. نعرہ حیدری. کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں. نعرہ صلوات. آپ کو کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو آگے مجھے بیان کرنا ہے ذرا اس کے لیے کمر کس لو. یہ دے دیے پیچھے. وہ دو اس کو پیچھے دے دیے. ابا اتار دو. ابا اتار. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو نہیں معلوم. آپ ہاتھ اوپر کریے. نیچے گیے. اب دبائیے. دیکھیے 57 سال ہو گئے اس ممبر پر آپ سے بات کرتے ہیں اور بہت سے رفقا اور ساتھی آج موجود ہیں. خدا ان کو طول حیات دے. جو جا چکے ہیں ان کے درجات عالی کرے, بہتر درجات ان کو عطا کرے. میں نہیں کہہ سکتا کہ ہاں اتنا ضرور کہوں گا ہم فخر کرتے ہیں اس ممبر پر بیٹھ کر کہ سامنے جو دروازہ ہے اس کے پیچھے ہم کھڑے رہ کر یہاں کی مجلس سنتے تھے. تو ہمیں وہ منظر یاد ہے کہ مولانا خطیب بیان والی مبلغ بیان والی پنجاب مولانا مرزا یوسف حسین صاحب وہ وہاں سے پڑھ رہے ہیں, ہم کھڑے سن رہے ہیں. دروازے کے پاس بیٹھ کر سن رہے ہیں. ہمارے استاد مولانا ابرا حسین صاحب پاروی یہاں پڑھ رہے ہیں. کچھ جملے یاد ہیں ان کے بھی. پھر وہیں کہیں آئے تو ہمارے استاد مولانا محسن نواب صاحب پر اللہ خطاب کر رہے ہیں. اور کس کو ہمارے استاد مولانا رسول احمد صاحب کو یہاں خطاب کرتے سنا, جن کو ہمارے والد نے بڑے فخر کے ساتھ سنا. وہ یہ ہے. میں ان کا لطیفہ آپ سے بیان کر دوں. اقتدار خطابت پر لوگ جگہ پہلے سے حاصل کر کے بیٹھتے تھے. اب یا تو ہم بڑے ناقص ذاکر ہیں یا زمانہ بدل گیا ہے. سڑک آباد ہے, مدرسہ سامنے خالی ہے. ہوگا انشاءاللہ آگے کی 2-1 تاریخوں میں, لیکن فی الحال تو اچھا نہیں لگتا. ہم اگر اس منظر کو آج یاد رکھتے ہیں تو یاد رکھنا ایک وقت آئے گا تم بھی فخر سے کہو گے کہ تم نے اس ممبر پر حمید الحسن کو دیکھا تھا. جو باہر سن رہے ہوں ان کو بھی ایک وقت آئے گا کہ وہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے اس ممبر پر کبھی حمید الحسن کو دیکھا تھا. صلوات محمد علیہ. دوستوں اور عزیزوں, میں ان سے کہہ رہا ہوں جو تمام دنیا اسلام کے لوگوں سے آج آپ مبلغ اسلام ہیں. آپ دنیا کے مختلف ممبروں پر ایک موضوع پر مختلف موضوعات پر آپس میں ایک دوسرے کو غلط بتانے کے لیے یا صحیح بتانے کے لیے آپ کی تقریریں ہیں. کوئی کہہ رہا ہے آپ نے غلط کہا, کوئی کہے گا آپ نے صحیح کہا. یہ منظر ہے. اور تفصیل میں جاؤں گا تو یہیں پر باتیں بدل جائیں گی اور لوگ کچھ سے کچھ کہیں گے. لیکن پھر بھی میں ان سے کہتا ہوں, ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں ایسے تمام مبلغین سے جو تمام دنیا اسلام میں یا ان چینلز کے ذریعے مجھ کو سن رہے ہیں, یوٹیوب کے ذریعے سن رہے ہیں, حسینی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں, خدیجہ چینل کے لیے, موسوی چینل کے لیے وغیرہ, اور بڑا اہتمام کر رہے ہیں سب کے سب. حضرت میرے دوست ابو ذر صاحب ہیں جو بھی سب.
تو میری آواز جہاں تک جا رہی، مجمع سامنے جتنا بھی ہو، مگر باہر کا مجمع میرا اس وقت لاکھوں کی تعداد میں سن رہا ہے اس مجلس کو، میں ان سے کہوں گا یہ بتاؤ مبلغین اسلام، بڑی تہذیب کے ساتھ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے اسلام کی بات ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے سب سے بڑا حصہ کس کا ہے؟ اس اسلام کی بات ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے سب سے بڑا حصہ کس کا ہے؟ آپ نہ سمجھ پا رہے ہوں تو میرا ایک سوال آپ کو سمجھا دے گا۔ میرا سوال یہ بتلائیں کہ علی نے مدینہ کیوں چھوڑا، کوفہ کیوں اختیار کیا؟ مدینہ کیوں چھوڑا جہاں سب تھے، کوفے کو کیوں اختیار کیا؟ یاد رکھیے گا وجہ صرف ایک تھی، اور مدینہ چھوڑ کر کوفہ آنے تک ایک جگہ دکھلا دو کہ علی لشکر لے کر آئے۔ علی لشکر لے کر آئے، بغیر لشکر کے اس جگہ آ کر بیٹھے جہاں تلوار کھینچ کر بات نہیں کی جائے گی، ممبر پر بیٹھ کر بات کی جائے گی۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ ممبر سے کہا جائے گا، تلوار اٹھا کر نہیں کہا جائے گا دین قبول کر، ممبر سے کہا جائے گا جو چاہے پوچھ لو، ممبر سے کہا جائے گا جو چاہے پوچھ لو۔ ایک جملہ ذہن میں آیا، اس سے متعلق تاریخ کا جملہ نقل کر دو۔ شہزادی سے کسی نے پوچھا علی اپنے حق کے لیے سامنے کیوں نہیں آئے؟ شہزادی کا جملہ سنیے، علی اپنے حق کے لیے، اب آپ جان لیجیے کب کون مواقع ہے جو علی سامنے نہیں آئے۔ جواب کیا ہے شہزادی کا؟ مثل علی کا مثل کعبہ یؤتی ولا یؤتا، یاد رکھو علی کی مثال کعبے کی ہے، جہاں تک لوگ آتے ہیں کعبہ سب جگہ نہیں جاتا۔ بلند آواز سے صلوات محمد وآل محمد۔ علی اور اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں، علی نے کیوں چھوڑا مدینے کو اور کیوں آئے کوفہ؟ اس لیے نہیں کہ حکومت کے دائروں کو بتلایا جائے گا، بلکہ اس لیے کہ میرا رحم دل آقا، ہمارا آقا رحم دل آقا یہ جانتا تھا ساری دنیا سے لوگوں کو صحرائے شام، صحرائے حجاز طے کر کے مکے اور مدینے تک آنا مشکل ہوگا، اس لیے ہم چلیں کوفے میں بیٹھ جائیں، اب پہچان لو کہ اب کنواں پیاسوں تک آ رہا ہے۔ کتنے لوگ تھے؟ مانی، رودکی، ملاحدہ، سمنیہ، براہما، عیسائی، یہودی، کتنے مذاہب تھے؟ یہ بتلاؤ کہ کوفے علی کے آنے کے بعد کئے رہ گئے؟ یہ میں دنیا کے مبلغین سے کہتا ہوں، یاد رکھیے سارے مذاہب غائب ہو گئے، بڑے بڑے دو چار نام رہ گئے۔ کیوں غائب ہو گئے؟ جو آیا مسجد کوفہ میں سامنے بیٹھا، علی نے آواز دی جو چاہے پوچھ لو، اس نے اپنے مذہب پر پوچھا، اس نے اپنے مذہب پر پوچھا، اس نے اپنے مذہب پر پوچھا۔
کوئی تم اپنا جیسا لاؤ. یہ تو سنا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے. یہ نہیں سنا پھر پوچھ لو. نہیں کہہ سکتے. ہر طرف سے لوگوں کو کوفے پہنچنا آسان ہو گیا. یہاں کے بڑے بڑے فلاسفرس ہمارے ہندوستان کے، اس وقت میں بڑا علم کا مرکز تھا ہندوستان. براہما میں وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے قابل فاضل عالم تھے. ان میں سے بعض کے واقعات پر ہمارے جد سرکار مفتی محمد عباس صاحب علیہ اللہ مقام نے لکھا ہے. کسی وقت موقع ملا تو عرض کروں گا آپ سے کہ وہ جو وہاں پہنچ رہے ہیں کون کون لوگ ہیں، پوچھنے جا رہے ہیں. چائنا سے رسول نے فرمایا اطلبوا العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے. علی نے کہا تم چین تک نہ جاؤ، ہم چین والوں کو یہیں بلا لیں، تم مت جاؤ. ہم سے آگے سوال کریں گے کیوں امام حسین نے ہندوستان آنے کی تمنا کی. ہندوستان والے جا رہے تھے کوفہ، علی سے پوچھ رہے تھے، محبتیں بڑھ رہی تھی. وہ علی جن کے سامنے سر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. آپ کا ایک صحابی گزرا ہے، سن لیجئے، صعصع ابن سوحان. انشاءاللہ جو زیارات کر چکے ہیں وہ، اور جو جن کو نہیں ان کو توفیق ہو، اللہ توفیق عطا کرے. جب آپ جاتے ہیں تو مسجد سیلہ تک بھی آپ جاتے ہیں. مسجد سیلہ میں آپ کو کچھ مسجدیں بڑی تاریخی نظر آئیں گی. یہ مسجد حنانہ، یہ مسجد زید، یہ مسجد سیلہ، یہ مسجد صعصع ابن سوحان. مولا علی کے صحابیوں میں تھے، اچھے شاعر بھی تھے. ان کے جملے نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اندازہ کریں آپ جس کا ذکر سن رہے ہیں وہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے. آج اسی پہ ساری بات ہے. وہ کیسا ہے، کون ہے، کیا ہے. صعصع ابن سوحان کا کہنا، کیا بتائیں ہم تم سے کہ علی کیا تھے. صلوات پڑھتے جائیں تب میں عرض کروں گا. کیا بتائیں تم سے ہم کہ علی کیا تھے. سننے کا انداز تو ساتھ والا ہے، بڑا بافضل ہے، وہ کہہ رہا ہے. سنو، جب ہمارے کسی مجمع میں علی آ جاتے تھے، اللہ، جب ہمارے کسی مجمع میں علی آ جاتے تھے، کیا بتائیں ان کا کیا انداز ہوتا تھا. ہم جدھر بلاتے تھے وہ ادھر آ جاتے تھے، ہم جہاں کہتے تھے وہ وہاں بیٹھ جاتے تھے، ہم جو چاہتے تھے وہ ان سے پوچھتے تھے. 3 جملے سنے آپ نے، تو سنیے اپنے مولا علی کے بارے میں. ہم جہاں بلاتے تھے وہ ادھر آ جاتے تھے، ہم جہاں کہتے تھے وہ وہاں بیٹھ جاتے تھے، ہم جو چاہتے تھے وہ ان سے پوچھ لیتے. یہ کب ہوتا تھا؟ اب سنو، اب سنیے ایک صلوات محمد والے. دل خوش ہوگا ایک بلند آواز سے صلوات دو. سنیے جہاں تک مبلغین اسلام سنیں، علی کون؟ چھوڑا مدینے کو، کوفے آئے. تبلیغی مراحل کوفے میں طے ہوئے.
اب مجھے کوئی بتلائے کیا ساری دنیا میں اسلام کی آواز کیا ڈیزرٹ کے پار جا کر مدینے سے بلند ہوتی یا صحرا کو چھوڑ کر کوفے سے آ کے بلند ہوتی؟ اور ساری دنیا تک جو اسلام کی واقعیت پہنچی ہے وہ اس ممبر سے ہے جس پر میرا اور آپ کا مولا بیٹھا، جن کی کیفیت کیا تھی کہ سا کہہ رہا ہے۔ اس حالت میں کہ جب آئیں جہاں چاہیں بٹھا لیں، جدھر بلائیں وہاں آ جائیں، حضور یہاں بیٹھ جائیں، بیٹھ گئے، جس کو جو سوال کرنا ہے سوال کر رہا ہے۔ ہمیں اتنی عمومیت دے تو کوئی۔ ابھی میں آپ سے کہوں ممبر سے نیچے اترو، آپ کو جو چاہے پوچھنا ہو پوچھ لو، میرے دماغ کی جو کیفیت ہوگی پتہ نہیں آپ کیا پوچھ لیں گے، آپ کیا پوچھ لیں گے، آپ کیا پوچھ لیں گے، وہ بھی صحرائے عرب، عرب صحرا، کیسے کیسے تھے۔ ایک آیا، آ کر اس نے رسول کی ابا کے دامن کو یوں سمیٹا، دونوں دامنوں کو سمیٹا، تاریخی واقعات ہیں، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، اور اس کو اتنا کسا اس نے، یہ سامنے ابا میں نے اتار لیا، اس کے دونوں دامن پکڑ اس نے موڑنا شروع کیا، اتنا کس دیا اس نے کہ گویا رسول کی سانس لینا مشکل ہے۔ یہ ہے عرب صحرا، اور کیا کہہ رہا ہے، آپ کے یہاں یہ ہے اور وہ ہے اور وہ میرے یہاں فاقہ ہے، میرے یہاں تکلیف ہے، یہ وہ کیا چاہتا ہے، اس عالم میں بھی کیا چاہتا ہے۔ میرے گھر کی تکلیفیں ہیں، یہ جو ناکا تھا اس پر ایک طرف جو ایک طرف خرما بار کر کے مہار اس کو دے دی گئی، جا لے جا۔ اس سختی سے پیش آنے والے کے سامنے اخلاق یہ ہے۔ اس سختی سے، اور ہم دیکھیں بات بہت جلد تمام ہو رہی ہے، آج کی ساری بات ہم پھر کل پر رکھتے ہیں انشاءاللہ، لیکن تھوڑی بات تو آپ سے کہہ لیں۔ تو خیال کیجئے، مجھے یہاں پر یاد آ گیا، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہاتھوں میں شرابوں کے گرابے لیے ہوئے، گھوڑا دوڑاتا ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، لوگوں نیا قانون آ گیا ہے، آج سے اس وقت سے شراب پینا حرام۔ یہ ہے سرکار رسالت کے قول کا احترام، جس کے ہاتھ میں جو زر تھا شراب کا پھینک دیا، یہ بھی نہیں پوچھا آپ ہیں کون اعلان کرنے والے، نہیں ہے تاریخ میں، تاریخ میں یہ نہیں ہے۔ اتنا اعتبار کہ آنے والا رسول پر جھوٹ نہیں بولے گا، یہ ہے زندگانی رسالت کے، جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ بعد رسالت کیا ہوا، سناٹا ہے آپ کے پاس، جو کل جھوٹ نہیں بول سکتے تھے رسول کی زندگی میں، بعد میں 6 لاکھ جھوٹی حدیثیں بن گئی۔ یہ کیسے بن گئی، یہ کہاں سے بن گئی؟ 6 لاکھ جھوٹی حدیثوں میں سے 9,000 میں سے بھی مقررات کو الگ کر دو تو 4,500 حدیثیں صحیح بخاری میں۔ مشکل پڑ رہی تھی امام بخاری کو احادیث جمع کرنے میں، اتنا پریشان ہوئے کہ بعض موقع پہ استخارہ دیکھ کے رکھتے تھے، یہ انبار ہے، یہ انبار ہے، استخارہ دیکھ کے اٹھا کے رکھتے تھے۔ اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے ایک جملہ اور یاد آ گیا، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری میں آپ دیکھیے شروع میں ملے گا، غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد اسے لکھتے تھے۔ میں ساری دنیا اسلام میں ہر مبلغ سے پوچھوں، صحیح بخاری میں ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ٹھہر ٹھہر کر تاکہ میری بات ہر جگہ پہنچ جائے۔ ایک حدیث خالی، 199 احادیث اس سلسلے کی ہیں، ایک حدیث
حضور کے پیروں میں جو نالین تھی اس میں 2 تسمے تھے، ایک انگوٹھے کے لیے، ایک برابر کی انگلی کے لیے، ہے صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کیوں بیان کیا یہ، آپ غور کریں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ نالین رسالت کی شکل کیا تھی۔ اب میں سوال کرتا ہوں، امام بخاری نے جب اس حدیث کو لکھا وضو کیا کہ نہیں، 2 رکعت نماز پڑھی کہ نہیں، با طہارت ہو کر لکھا کہ نہیں؟ ہائے افسوس، رسول کے نالین اتنے مقدس ہو جائیں کہ جب وضو کر کے لکھے جائیں۔ یہاں پر دل چاہتا ہے کہوں، نالین اتنے مبارک ہوں گے کہ دوش رسول۔ نالین تو جگہ پا جائیں، اور یہ قدم جو دوش رسول بلم۔ پھر پڑھوں گا ایسے آگے کسی مجلس میں، یہاں اتنا ہی اشارہ میں نے دیا۔ وہ رسول، ان کا حکم، شراب حرام، پھینک دی گئی۔ ایک اور شخص جس کے ہاتھ میں قرابہ کہتے تھے شراب کے ظرف کو، چھوٹا مشکیزہ، شراب لیے وہ کھڑا ہوا ہے گلی میں، چھپ کر کام کرنا چاہتا ہے کہ اس نے گلی کے دوسرے کونے پر رسول کو آتے ہوئے دیکھا، وہ جا رہے، جھلک دیکھی، گھبرا کے دوسرے راستے کی طرف جانے لگا کہ رسول نہ دیکھ لیں، مگر رسول اسی راستے پہ آئے، جہاں یہ کھڑا ہوا تھا اسی راستے پر آئے۔ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ گھبرا کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ سرکہ ہے۔ نہیں کہتا شراب، سرکہ ہے۔ فرمایا لا دیکھوں کیسا ہے، صلوات پڑھو محمد علیہ۔ لا دیکھوں کیسا ہے، دیکھا، ہتھیلی پر لیا، ہاں ہے تو بہت اچھا سرکہ۔ سنا آپ نے کیا رسول نے فرمایا؟ ہاں ہے تو بہت اچھا سرکہ، مگر رسول کے سامنے جھوٹ بولنے کی ہمت نہ تھی۔ کہتا کیا ہے، یا رسول اللہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ سے کہنے سے پہلے یہ شراب تھی، ابھی تک یہ شراب تھی، آپ کے کہہ دینے سے سرکہ بن گئی۔ فرمایا آئندہ احتیاط کرنا، میں کہوں گا اندازہ تو کرو کہ رسول کی زبان سے نکل گیا کہ اچھا تو ہے، تو شراب سرکہ بن گئی۔ اب تعجب نہ کرنا کوئی چاہے کہے، اگر چاہو تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ ظلمت میں خورشید جہاں تاب علی ہیں، ظلمت میں خورشید جہاں تاب علی ہیں، آئینِ ادراک تیری آگ علی ہے، آئینِ ادراک تیری آگ علی ہے۔ خلقت کے سمندر میں بشر آپ نے دیکھا، خلقت کے سمندر میں بشر آپ نے دیکھا، کعبہ ہے صدف گوہر نایاب علی چلیے آج اسی رخ پر جہاں تک آیا ہوں، باقی بات کل کے لیے تاکہ آگے کی مجلس پر اثر نہ پڑے، ذرا بہت اسی سے متصل رہتے کہ انداز کر دوں۔ ایسا وقت بھی آیا کہ مولا علی گھر میں آئے، شہزادی سے فرمایا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ آگے ایک سوال کروں گا آپ سے، میں رک جاؤں گا کہیں پر۔
پوچھوں گا کل کی بات باقی ہے، آج کی بات بھی باقی ہو جو کل ادائیگی ہوگی. تو میں نے کل وعدہ کیا تھا ایک سوال کل سے بارے میں، تو یہ میں رک کے پوچھوں کل کی میری تقریر میں کون سی بات اس مجمع میں کس کو بہتر طور پر سمجھ میں آئی؟ کسی کو یاد ہو تو بتائیں. بتائیے. کل آپ نے شجرہ ملعونہ جو قرآن میں تھا وہ بتایا تھا، پھر دوسرا قصہ آپ نے بتائی تھی کتاب میں جس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے یہ تھا، اور تیسرا آپ نے حدیث سے بتایا تھا کہ مولا علی اور شاباش آپ کا شجرتن کھڑے ہو واحدہ، کھڑے ہو کھڑے ہو. شجرتن واحدہ. سلمان. سلمان میاں آپ کا کل کا قرض ہم پر ہے جو کل ادا ہوگا. دیکھیں ماشاء اللہ بہت اچھا، بالکل صحیح. اب آج کی بات کا بھی ایک فقرہ اور اگر کسی کو یاد رہ جائے گا تو کل میں پوچھوں گا، اگر میری پسند کے مطابق وہ ہے تو آج کا بھی انعام کل ہوگا. چلیے ایک صلوات پڑھیں. کل وقت نہیں رہ جائے گا. پوری تقریر میری اسی پر تھی، سب بدل گئی، تو اب میں اس کو کل انشاءاللہ. آپ کی بات عزیز دل سے ہے، کل انشاءاللہ. آئیے مولا علی گھر میں کچھ کھانے کو ہے، اس میں بھی ایک سوال ہے. یا علی حسنین کے کھانے کے لیے اس گھر میں آج 3 دن سے کچھ نہیں ہے. علی سفر سے آئے، سنا وہ بات تو رہ جائے گی، اسے میں نہیں ختم کر چھوڑوں گا، وہ ضرور بیان کروں گا. ساسرا ابن سوہان والی ابھی رہ جائے تو یاد دلا دیجیے گا، اسے میں اس کے بعد بیان کر دوں گا. فرمایا کچھ جواب نہیں دیا مولا نے. سفر سے آئے تھے، گھر میں آئے کچھ ہوگا نہیں ہے، واپس گئے. ایک یہودی کی دکان پر گئے، یہ ابا بلا تشبیہ اس کے سپرد کر دی. مقابلے میں کچھ جو آٹا لیا، چلے. کچھ دور گئے تھے کہ اس یہودی نے آواز دی، یا علی یا علی یا علی، ٹھہریے مجھے کچھ کہنا ہے. یہاں روایت میں یہ ہے کہ علی زمین پر بیٹھ گئے. اب میں نہیں کہہ سکتا، میں اس کے سامنے 2 تعویلیں ڈھونڈتا ہوں. ایک اس لیے زمین پر بیٹھ گئے کہ سفر سے آئے تھے، گھر گئے تھے، کچھ کھانے کی بات تھی، جو بھی ہو. دوسری شاید یہ کہ وہ ضعیف یہودی یہ سمجھ کر کہ علی تو چلے جا رہے ہیں، کہیں دوڑتا بنا ہے، اسے زحمت نہ ہو، اس لیے بیٹھ گئے. صلوات محمد علیہ. خلق علی کے بتا، خلق علی یہی کہتا ہے، میرے مولا کا اخلاق یہی کہتا ہے. قریب آیا، یا علی آپ ہی تو کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی حبیب رب العالمین ہیں، وہ آپ کے بھائی کو بہت پسند کرتا ہے، تو آپ اپنے بارے میں اپنے بھائی سے خود کچھ کیوں نہیں کہتے؟ مطلب سمجھے آپ کہ آپ اس پریشانی میں کہ ابا رہن رکھ رہے ہیں، تو جس کے قبضے میں کائنات ہے اس سے اپنے بارے میں کیوں نہیں کچھ کہتے؟ بھائی یہی بہت بڑی غلط فہمی دوسروں کو ہے. میں دوسروں کے لفظ اختیار کر رہا ہوں، لکھنؤ کا مجمع سمجھ سکتا ہے. دوسروں کو ہے، ہم کو نہیں ہے، اس مجمع کو نہیں ہے. اور اس لیے اس نے کہا پھر آپ کیوں نہیں کہتے؟ علی کا جواب کتنے خلق اخلاق بلندی ظرف کے ساتھ ہے. مولا نے جواب دیا، سن اے بھائی، اس روئے زمین پر ابھی اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو اگر چاہیں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے
آگے بتائے کوئی جملہ، میں نہیں کہوں گا، بتائے کوئی جملہ۔ اس روئے زمین پر اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو اگر چاہیں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے، بتائیے جی۔ آگے علی نے کچھ جملہ کہا، دیوار کے بارے میں کچھ جملہ فرمایا، سب سناٹے میں ہیں۔ شاباش، یہ سب جانتے ہیں، میں ان سے نہیں پوچھ رہا ہوں، اپنے مجمع سے پوچھتا ہوں۔ جواب کیا آیا؟ بس سنیے گا، جواب یہ آیا کہ یہودی نے دیکھا کہ دیوار سونے کی ہو گئی۔ یہودی نے دیکھا کہ دیوار سونے کی ہو جائے اور ہو گئی۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ اے دیوار، کوئی دنیا کا انسان کیا دیوار سے خطاب کرے گا؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ہمارا مجمع، جہاں تک لوگ بیٹھے سب مل کر صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیوار سے وہی خطاب کرے گا کہ جس کا بھائی زمین سے پتھروں کو اٹھا کے کہے، جس کے بھائی کے ہاتھ میں پتھر بولنے لگے، اس کے بھائی کے اشارے پر دیوار کیوں نہ سنے۔ اے دیوار، اگر میں چاہوں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے، خاموش ہے علی، دیوار سونے کی ہو گئی۔ مولا نے فرمایا اے دیوار، میں نے تو تجھ سے نہیں کہا تھا، میں نے تو تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو سونے کی ہو جا۔ اب ملائیے بات، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ سلکہ بن جا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد والے۔ صعصع ابن سوحان، یہی علی جب ہمارے درمیان آتے تھے، مولا ادھر آ جائیے، آ گئے، ادھر آ جائیے، آ گئے، ادھر آ جائیے، آ گئے، یہاں بیٹھ جائیے، بیٹھ گئے۔ جو سوال کر رہے ہیں جوابات مل رہے ہیں۔ اب سنیے وہی صعصع کیا کہتے ہیں۔ جبکہ ذرا حالے کے، جبکہ مولا علی کی ہیبت اور جلالت کا یہ انداز تھا کہ جب وہ ہمارے درمیان آ جاتے تھے تو ہم ان کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کرتے تھے، اور ہماری حالت ان کے سامنے ایسے ہی ہوتی تھی جیسے کوئی دست بستہ قیدی لایا جا رہا ہو اور جس کے سر پر تلوار کھینچے اس کی گردن کو کاٹنے والا کوئی ہو، تو جو اس کا حال ہوتا تھا وہ ہمارا حال علی کے سامنے ہوتا۔ میں کہوں گا جب چاہنے والوں کا حال علی کی ہیبت کے سامنے یہ ہوتا تھا تو میدان میں آنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ میدان میں آنے والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ میں اس کے لیے تاریخ عرب کے بڑے بڑے لکھنے والوں کا یہ جملہ سنا دوں بات تمام۔ ان کا کیا حال ہوتا ہوگا جو میدان میں ہوتے ہوں گے۔ لکھنے والے نے جہاں پیرس سے
شجاعان عرب لکھی گئی ہے، عرب کے تمام بہادروں کی فہرست، سر فہرست میرے مولا کا نام، اور اس کے اندر یہ لکھا ہے اس نے، یاد رکھو علی کی ہیبت اور جلالت میدان جنگ میں ایسی ہوتی تھی کہ جب بڑے بڑے سربراہان عرب، بڑے بڑے شجاعان عرب یہ سن لیتے تھے کہ اس میدان میں علی موجود ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو وصیتیں کرتے تھے۔ سن لیتے تھے کہ میدان میں علی آئے ہیں، بڑے بڑے بہادران عرب ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے، پتہ نہیں بچ کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ صلوات محمد تھوڑا وقت بات نہ میرا اور آپ کا وہی آقا۔ چلیے یہ بہت مختصر کر دوں، اس بات کو پھر کبھی کہوں گا، لیکن ایک جملہ اس میں کہہ دوں، للکار رہے ہیں متى القیت بنی عبد المطلب ان الاعداء ناکل کیوں میں نے زحمت دی آپ کو اس کی، جملے کی زحمت کیوں دی؟ میرا بافہم مجمع، اللہ کا شکر ہے بہت بافہم مجمع میرے سامنے، یہ میں نے کیوں کہا کہ علی نے کیا فرمایا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میدان وغیرہ ہیں آپ کیا کیا کچھ نہیں، اور جس کے مولا ہے محمد اس کے مولا ہے مولا ہے، جس کے مولا ہے محمد اس کے ہے مولا اس کے ہے مولا علی، اور کیا ہے مانیے من کن تو مولا کوئی، واہ، اور کیا ہے مانیے من کن تو مولا کچھ نہیں، اے پیغمبر کے برادر، اے ابو طالب کے لال، اے پیغمبر کے برادر، اے ابو طالب کے لال، تینوں دنیا میں میرا کوئی سہارا کچھ نہیں۔ یہ میں نے جملہ آپ کے لیے بس آخری گفتگو کا آخری جملہ فضائل کے سلسلے، آج کی اس گفتگو کا آخری کیا فرمایا؟ متى القیت بنی عبد المطلب، انہیں کب پایا عبد المطلب کی اولاد کو؟ اب ذہن لے جائیے واپس، ہم اتنا کہیں گے کہ تاریخ میں ہر اس جگہ ہم کو لوگ فخر کرتے ہوئے نظر آئے، کوئی کہہ رہا ہے ہم بنی ہاشم میں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم بنی عبد المطلب میں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم بنی ابو طالب میں ہیں، ایک جگہ دکھا دو کوئی فخر سے کہے ہم بنی امیہ میں ہیں۔ بس میں نے آج کی تقریر زندہ بس جیسا کہ میرا وعدہ ہے 3:15 کے اندر بات ختم، کہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ تقریروں سے مرتبط کیا جملے کے ذریعے جو ولایت اہل بیت اطہار بات جاری رہے گی آگے بھی۔ ہاں اتنا کہوں گا، کل آپ نے سنا اور پرسوں سنا کہ اسی خانوادے کی شخصیتیں کس شان سے مدینے سے کربلا کی طرف چلی، اور اسی خانوادے کی شخصیت ایک بیمار معصوم بچی نے
کیسے اپنے قافلے کو کارواں کو اپنے لوگوں کو رخصت کیا. یہ سب کس کے لیے ہو رہا تھا؟ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے. 2 محرم کو جب قافلہ کربلا میں پہنچ گیا، بہنوں نے بلایا، کبھی زینب نے، شہزادی زینب نے، کبھی شہزادی ام کلثوم نے. بھیا جب سے یہاں آئے ہیں ایک دل پر الگ اداسی سی ہے، یہاں سے جلد نکل چلیے، جلد نکل چلیے. شہزادی ام کلثوم نے کیا فرمایا؟ اس کربلا کی زرد خاک میرے سر پر اڑ کے پڑے. امام نے کیا جواب دیا؟ بہن زینب سن لو، میرے بابا جنگ سے واپس آ رہے تھے، اسی جگہ سے گزر رہے تھے. میرے بھائی حسن کے زانو پر سر رکھ کے آرام کیا. آنکھ کھلی تو زبان پر تھا انا للہ و انا الیہ. میرے بھائی نے پوچھا بابا یہ کلمہ عبرت زبان پر کیوں؟ جواب دیا بیٹا سن لو، ابھی ابھی میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ لوگ سفید کرتے پہنے ہوئے، گلوں میں تلواریں لٹکائے ہوئے اتر رہے ہیں. مجھے ایک نے بڑھ کر ایک تلوار سے دائرہ کھینچا، اس کے اندر خون تازہ جوش مارنے لگا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر تمہارا بھائی میرا بیٹا حسین اکیلا غلطہ ہے. بہن یہی وہ جگہ ہے جہاں کی پیشین گوئیاں ہے، وہ جگہ آ گئی جہاں سے حسین آگے نہیں جائے گا. ہاں دوستو، 2 محرم کو قافلہ پہنچا، آج 3 محرم ہے. آپ جانتے ہیں کہ کتنی جلد یہ دن گزر رہے ہیں. تو آخر کلام میں اتنا میں کہوں گا کہ شہزادی زینب در خیمہ تک آتی تھی، واپس جاتی تھی. جب کوئی شور ہوتا تھا فوج کے آنے کا، آتی تھی. کون آیا؟ کہ یزیدی فوج کا ایک دستہ اور آیا، یزیدی فوج کا ایک دستہ اور آیا. آپ خیال کریں کہ ایک بیوی اپنے گھر سے دور اس کارواں کے ساتھ، جس میں عورتیں، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ہر دفعہ یہ سنتی ہے کہ ہاں ایک لشکر اور آیا، ایک لشکر اور آیا. کس کے لیے آ رہا ہے؟ رسول کے نواسے حسین ابن علی کے لیے آ رہا ہے. فضہ سے کہا فضہ در خیمہ پر رہنا، کوئی میرے بھیا کے لیے آ جائے تو مجھے خبر کرنا. فضہ نے دیکھا دور سے کوئی سوار آ رہا ہے، آہستہ آہستہ سوار قریب آیا. فضہ نے سن لیا کہ آنے والا کون ہے. تیز قدموں سے کہی شہزادی آپ کو مبارک ہو، آپ کے بھائی کا بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہرہ پہنچا. میں اس کے آگے نہیں عرض کروں گا، کافی آپ کے لیے. ایک مرتبہ شہزادی زینب در خیمہ تک آئی. فضہ میرے بھائی کے دوست سے کہہ دو علی و فاطمہ کی بیٹی، علی و فاطمہ کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہہ رہی ہے. عزیزو سنا حبیب ابن مظاہر نے کہ کسی نے اندر سے سلام کہلوایا، وہ بھی کوئی اور نہیں، علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی، حسین کی بہن زینب. امامہ اتارا، زمین پر پھینکا. اللہ اکبر، یہ وقت آ جائے کہ میری شہزادیاں مجھ کو سلام کہلوائے. واہ حسینہ، واہ حسینہ، سلام النبی سلام ایام القلب.
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. اے رسول، ہم نے تم پر قرآن کو رفتہ رفتہ کر کے نازل کیا. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. تو تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں گنہگار اور ناشکرے کی پیروی نہ کرنا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور صبح اور شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو. ہمالیہ کی گود سے لے کر کیرلا کے بیک واٹرز تک ہمارے فیملی نے اتنا گھوما کہ ہم اور گھومنا چاہتے ہیں. تھینکس ٹو مائی کلب مہندر ممبرشپ جو مجھے دیتا ہے 125 ریسورٹس اور 2000 سے بھی زیادہ ایکسپیرینسز کا مزہ. کیوں ہے نا کلب مہندر ممبرشپ فیملی کے لیے ایک مست چوائس. کلب مہندر، وی کور انڈیا، یو ڈسکور انڈیا. وکرم آ تو گئے، جاؤ گے کیسے؟ بڑے آرام سے. دیکھیے یہ دیش انتی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے. اب یہ ہیلو، میں آ رہا ہوں. اور ہاں، بھگا کر لے جاؤں گا. وکرم، سیکیورٹی! کہاں مر گئے سب کے سب؟ پریا بھاگ گئے، پکڑو ان کو. ہیلو، بولا تھا نا بھگا کر لے جاؤں گا. ایک ہنٹ تو دیتے. ہنٹ؟ بڑے آرام سے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اور کچھ رات گئے اس کا سجدہ کرو